یہ چلے گا قرآن بنے گا، یہ زلف کو سنبھالے گا قرآن بنے گا۔ اللہ اکبر حمدن کثیرا۔ مولا وجہ کیا ہے؟ ان کو کتاب لینے کے لیے جانا پڑتا تھا، لیکن تیرا محمد آگے آگے ہے، تیرا کلام پیچھے پیچھے ہے۔ فرمایا وہ طالب تھے محمد مطلوب ہے، اور رب فرماتا ہے ہر شے میری مطلوب ہے اور ہر شے مجھے چاہتی ہے، میں محمد کو چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہر شے مجھے چاہتی ہے، میں محمد کو چاہتا ہوں۔ اس لیے حضور جہاں جہاں گئے قرآن پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ اعجاز پھر کس کا ہے؟ یہ طریقہ، یہ بات پھر کس کی ہے؟ اللہ اکبر، کیسی عظیم ہستی ہے۔ مسکراتی ہے تو قرآن بنتا ہے، بولتے ہیں تو قرآن بنتا ہے۔ وہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی، کلام اللہ کا ہے، لیکن رب کہہ رہا ہے لوگوں یہ میرے محمد کا کلام ہے، جو کریم بھی ہے۔ قول رسول کریم، اللہ فرماتا ہے کلام میرا ہے، کہا ہوا میرے محمد کا ہے۔ ذرا سمجھیے تو صحیح، یہ قرآن کتنی عظمت والا ہے اور کتنی شان والا ہے۔ اللہ کی وہ بابرکت کتاب ہے، اے اللہ کی اس بابرکت کتاب کے سینے میں آ جانے سے سینہ روشن ہو جاتا ہے، چہرہ چمکنے لگتا ہے۔ آج قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، کاش اس قرآن کو سینے سے لگایا ہوتا۔ یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، چاہتی ہم نے فلسفہ و انگلش کی مدد، کاش بھولے سے ہاتھ قرآن کو لگایا ہوتا۔ اللہ اکبر، کہاں وہ کامیابیاں کہ زبان پر قرآن جاری ہے اور مجاہدین کو دریا پانی کے بہاؤ میں رستہ دے رہے ہیں۔ قرآن زبان پر جاری ہے اور جنگلوں کے وحشی جانور مجاہدین کے لیے اپنے جنگل خالی کر رہے ہیں۔ قرآن زبان پر جاری ہے اور پڑھتے پڑھتے موت ہو گئی ہے۔ سرکار مدینہ کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے کہنے لگا یا رسول اللہ، جہاں رات میں نے خیمہ لگایا زمین سے سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آ رہی، زمین سے سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ سرکار فرماتی ہیں تو نے جو سنا ہے درست سنا ہے، کوئی سورہ ملک کا پڑھنے والوں جگہ پر دفن ہے، اللہ نے مرنے کے بعد بھی یہ طاقت عطا فرمائی۔